آئیے حضرات، میں ہوں نباز ادب، راز ادب جانتا ہوں، فکر کو شعر بنا دینے کا ڈھب جانتا ہوں، کون سی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں، میں تو لفظوں کا حسب اور نصب جانتا ہوں، میرا دم ہے جو یہ طوفان ہوا کرتے ہیں، ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں۔ میری مراد خادم شبیر نقوی نصیر آبادی صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ حضرات، ہر چشم کے اوپر سنیے میاں، ہر چشم کے اوپر نظر زہرا ہے، ہر چشم کے اوپر نظر زہرا ہے۔ میں نے اس لیے یہ مصرع پڑھ دیا، واہ کیا بات ہے، کہ جن لوگوں کو خادم شبیر کے آنے کے بعد تکان پیدا ہو گئی، میں سمجھ گیا، اور اللہ تو حقیر و فقیر کو بھی خادم شبیر نقوی کہتے ہیں، میں ایسوں کو کبھی بلاتا بھی نہیں ہوں واہ واہ، کہ وہ فرش مسرت پہ آ جائیں، کیا مخلوق، اس لیے جانا کوئی خطا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور کسی انداز سے جانا خطا ہے اور گناہ ہے، اس لیے کہ بس 53 سال میں یہی انداز یہی مناظر میں نے دیکھے ہیں، اس کی عکاسی کر رہا ہوں، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خادم شبیر کو کوئی اثر نہیں پڑنے والا، اب ملاحظہ فرمائے صاحب نظر حضرات ہیں، بے شک، اس لیے کہ موضوع جو ہیں وہ ہمارے رسول اللہ آقا مولا ہیں، اس کے بعد ان کا جانشین جو میرا چھٹا آقا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، ان کے سلسلے سے ہے۔ اور ملاحظہ فرمائے صاحب نظرات ہیں، میں پہلے نانا ہی سے شروع کر رہا ہوں، پھر نواسے تک آؤں گا، پیش خدمت کروں گا۔ ملاحظہ فرمائے، بس کوہ طیبہ سے مشاء تعالیٰ، ملاحظہ فرمائے، سرکار اجازت ہے؟ کوہ طیبہ سے اذانوں کی صدا آتی ہے، یہ مشاء تعالیٰ میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے، فصیل صاحب ملاحظہ فرمائیں گے مطلب، لے کے ہر چیز کو تعلیم بقا آتی ہے۔ ساری مثال سنیں گے، لے کے ہر چیز کو تعلیم بقا آتی ہے، آتی ہے، تیرے روضے سے جو ٹکرا کے ہوا آتی ہے، تیرے روضے سے ٹکرا کے ہوا آتی ہے، جو ٹکرا کے ہوا آتی ہے، ہوا آتی ہے، لیکن ہر چیز کو تعلیم بقا آتی ہے، تیرے روضے سے جو ٹکرا کے ہوا آتی ہے۔ شعر سنیں کہ آپ کہتے ہیں محمد ہیں بشر ہم جیسے، ساری مثال نظر اللہ کی خدمت کر رہا ہوں، سنیے بھیا، آپ کہتے ہیں محمد ہیں بشر ہم جیسے، ہم کو دہرانے میں یہ بات حیا کی ہے،
بات حیا کی ہے. آپ کہتے ہیں محمد ہیں بشر ہم جیسے, ہم کو دہرانے میں یہ بات حیا کی ہے. گنگ ہو جا, شعر سنیں, گنگ ہو جاتا ہے ہنگامہ ہر بولہبی. اچھا سنیے گا, گنگ ہو جاتا ہے ہنگامہ ہر بولہبی. یا محمد کی جو کانوں میں صدا ہے, یا محمد کی جو بہت اچھا ہے. صدا کی ہے. گنگ ہو جاتا ہے ہنگامہ ہر بولہبی. یا محمد کی جو کانوں میں صدا کی ہے. مثال سنیں, کیوں نہ ہر عقل سے نعرہ تکبیر کہے, کیوں نہ ہر عقل سے نعرہ تکبیر کہے. کوئے طیبہ سے اذانوں کی صدا ہے. کوئے طیبہ سے اذانوں کی صدا کی ہے. کیوں نہ ہر اسے نعرہ تکبیر کہے. ہوئے طیبہ سے اذانوں کی صدا آتی ہے. اور کیوں جنا مثال سنیں. اور دوسرا ٹکڑا مثل اولا کا ملاحظہ فرمائیں گے. صاحب نظر موجود ہے, پیش خدمت کر رہا ہوں. جستا جستا پڑھوں گا, اشعار بہت ہیں, لیکن موضوع سے متعلق سماعت فرمائیں. موضوع سامنے ہونا چاہیے, عنوان سامنے ہونا چاہیے, کیونکہ دو معصومین علیہ السلام کی شان میں پڑھنا ہے, اس لیے پیش خدمت کر رہا ہوں. ملا فرمائیں, مقطع سنیں گے. کیوں جنا میں نہ بنے خادم شبیر کا گھر. کیوں جنا میں نہ بنے خادم شبیر کا گھر. باب فردوس رضوان کی صدا آتی ہے. باب فردوس رضوان کی صدا آتی ہے. تیرے روضے سے جو ٹکرا کے ہوا آتی ہے. پھر موضوع سے متعلق سماعت فرمائے. 5-7 اشعاروں پیش خدمت کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے, میں سے طرف اس لیے پیش خدمت کر رہا ہوں کہ سارے کلام مطروحہ پیش کر رہا ہوں میں. ملاحظہ فرمائیں گے. یہ بھی مثال ملاحظہ فرمائے. یہ الہ آباد ضلع کا ہے, متعدد بار میں وہاں گیا ہوں. رسول اللہ کی شان میں محفل. مثال سنیں طرح کہ آج تک مدح محمد کا سفر جاری ہے. بھیا سنیے گا, آج تک مدح محمد کا سفر جاری ہے. ملاحظہ فرمائیں گے. مطلب پیش خدمت کر رہا ہوں. وہ بیٹے زاہد بھائی مطلب سنیے. درود بھیجیں. درود ایک سہارا بھی ہوتا ہے اور ایک جذبے کو بہاتا بھی ہے. ملاحظہ فرمائیں گے. مطلب خصوصی طور سے نظر کر رہا ہوں. ذکر
محبوب خدا سے جنہیں بیزاری ہے. حد نظر بس پیش کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ داد دینا شروع کر دیں، اس لیے کہ سماعت فرمائیں. داد لینے والے تو بہت آئے اور بہت گئے، بہت اچھی بات ہے، بہت اور داد کا وزن ہم جھیل بھی نہیں پاؤں گا. بہت وزن داد کا جو ہے وہ بھاری بھرکم ہو چکا ہے. مگر ملاحظہ فرمائیں، مطلب سنیں اس کا ثانی مثال سنیں. کہ ذکر محبوب خدا سے، انہیں بیگاری ہے. فصیح صاحب محبوب خدا کی ترکیب سنیے گا. ذکر محبوب خدا سے جنہیں بیزاری ہے، ان کو ایک سانس کا لینا بھی گنہگاری ہے. ان کو ایک سانس کا لینا بھی گنہگاری ہے. ذکر محبوب خدا سے جنہیں بیزاری ہے، ان کو ایک سانس کا لینا بھی گنہگاری ہے. کتاس میں شعر سنیں کہ شدت تذکرہ سید کونین نہیں. ثانی مصرع پہنچ جائے آپ کے ذہن عالیہ تک آپ حضرات کے. شدت تذکرہ سید کونین نہیں، یہ دل کفر میں جلتی ہوئی چنگار، یہ کفر میں جلتی ہوئی چنگاری ہے. شدت تذکرہ سید کونین نہیں، یہ دل کفر میں چلتی ہوئی چنگاری ہے. اور آسمانوں، قافیہ کے ساتھ بھی سنیں گے. آسمانوں سے زمینوں پا یہ آتی ہے صدا، اب یہاں بھی شہ بطحا کی زمیندار، اب یہاں بھی شہ بطحا کی. آسمانوں سے زمینوں پا یہ آتی ہے صدا، اب یہاں بھی شہ بطحا کی زمینداری ہے. اور ان کو شعر سنیں، ملاحظہ فرمائے زیادہ سے. پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، داد کے لیے نہیں، ذہن عالیہ تک پہنچ جائے آپ حضرات کے. سنیں فصیح صاحب ہلچل رہا سماعت فرمائیں گے. شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان کو اپنے ہی برابر کا سمجھ لے والو، یہ نبی سے نہیں اللہ سے غدار، یہ سے نہیں اللہ سے غداری ہے. یہ ان کو اپنے ہی برابر کا سمجھ لے والو،
یہ نبی سے نہیں اللہ سے غداری ہے، ان کو ایک سانس کا لینا بھی گنہگاری ہے، ان کو ایک سانس کا لینا بھی۔ اب چھٹے آقا کے لیے ایک مطلع اور دو شعر تاکہ مکمل اور مرتب ہو جائے، اس لیے پیش خدمت کر رہا ہوں، پھر سلام ملاحظہ فرمائیں، جہاں جہاں حضرات ہیں پیش خدمت کر رہا ہوں، صاحب حضرات ہیں، بڑی تقویت ہے، ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ شعر، یہ مطلع اور دو شعر، بس بہت سے اشعار ہیں، پیش خدمت کر رہا ہوں کہ نظام قرآن پیش کر رہا ہوں، خادم شبیر تحریر کردہ اپنا کلام تو پیش کر رہا ہے، لیکن قرآن حق کی روشنی میں۔ یہ اپنا قول نہیں ہے، اپنی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن پیش کر رہا ہوں، اقوال زرعی پیش کر رہا ہوں ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور حدیث مکمل جو ہے رسول اللہ کی وہ پیش خدمت کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں گے کہ نظام، بھیا سنیے گا مطلب، نظام زیست اگر بے امام ہوتا ہے، اب میں نائب امام سے مخاطب ہوں، مولانا سنیے ذرا سنیے، سماج سنا سرکار، کہ نظام زیست اگر بحکم معصوم نائب امام، معصوم کا حکم ہے، رہبر ہے میرے، اس لیے مخاطب کر رہا ہوں، مطلب سماج سنا سرکار، نظام زیست اگر بے امام ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نظام زیست اگر بے امام ہوتا ہے تو ایسے عہد میں جینا حرام ہوتا ہے، تو ایسے عہد میں جینا حرام ہوتا ہے۔ میں ایک شعر، اس کے بعد دوسرا شعر آقا کی شان میں پیش خدمت کر رہا ہوں، جو تیری طرح کا آقائے با کرم مل جائے، جو تیری طرح کا آقائے با کرم مل جائے، بشر تو کیا ہے فرشتہ غلام ہوتا ہے، بشر تو کیا ہے فرشتہ غلام ہوتا ہے۔ تاریخ سنیں، یہ آخری شعر چھٹے آقا کی شان میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ میں، بشر تو کیا ہے فرشتہ غلام ہوتا ہے، بشر تو کیا ہے فرشتہ غلام ہوتا ہے، اور قدم کو چوم کے ثابت کیا درندوں نے، حد نظر تک شاعری مثال سنیں گے، قدم کو چوم کے ثابت کیا درندوں نے، امام قید بھی رہ کر امام ہوتا ہے، امام قید بھی رہ کر امام ہوتا ہے، نظام زیست اگر بے امام ہوتا ہے، اور خلوص دل سے
جو مولا کا ذکر کرتے ہیں. اب ثانی مثال پھر نظر کر رہا ہوں اور لفظ کو بدل کے. خلوص دل سے جو مولا کا جاوید صاحب نام لیتے ہیں انہی کا خادم شبیر نام ہوتا ہے. انہی کا خادم شبیر نام ہوتا ہے. نظام زیست اگر بے امام ہوتا ہے تو ایسے عہد میں جینا حرام ہوتا ہے. اب ایک سلام اب میں پڑھ دوں گا 3-4 شعر اس کے بھی، مگر جو پڑھنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ موضوع سے متعلق، اور اس کے بعد بہرحال دونوں معصوم کی خدمت میں پیش کر دیا میں نے. اب ملاحظہ فرمائیں 5-7 شعر سلام کے پیش کروں گا خصوصی طور سے، اور اس تنقید کے بعد پیش کر رہا ہوں. اپنے صاحب نظرات ہیں، ہمیں قبل و کعبہ بھی موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. ایک شاعر کا ایک مطلب پیش کر رہا ہوں پہلے، وہ سنیے. فصیل صاحب اساتذہ نے یہ کہا ہے کہ شاعر کے کلام میں جادو ہوتا ہے، سحر. وہ جب آتا ہے سامنے پڑھتے وقت یا پیش کرتے وقت، تو اس میں جو کمیاں ہوتی ہیں اگر ہو گئی ہیں تو وہ نظر نہیں آتی. جب تحریر میں آتا ہے کلام تب اس کے نقص نظر آتے ہیں. یہ صاحب نظر سے گفتگو ہو رہی ہے. تو اسی لیے کہا گیا شاعر کے کلام میں سحر ہوتا ہے، جادو، فوراً اٹریکشن کرتا ہے، کبھی نشست پر لفظوں کی، کبھی مفہوم کے حسن پر، کبھی ردیف کے صرف پر، کبھی قوافی کے استعمال پر سامعین کرام داد دے دیتے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیں ایک مطلب سنیے، صاحب نظر سے گفتگو ہے پیش خدمت کا آپ کو سماعت فرما رہے ہیں. اب سنیے ایک مطلب سنیے. ایک شاعر کا ایک مطلب ہے جو میں بہرحال اتفاق نہیں رکھتا ہوں، مگر سنیے. وہ کہتا ہے کہ میرا پہنچا سوئے کرب و بلا دل، درود بھیجیے، درود بھیجیے. نہیں تو میرا ہے، اس کا مطلب پیش خدمت کر رہا ہوں. میں نے تو اپنے مطلب کا مثال پڑھ دیا کہ میں چھوڑ آیا سرے کرب و بلا دل. چلیے ماشاءاللہ عقیدت مندی کا اظہار ہے، انکشاف ہے. آپ سرے کرب و بلا دل چھوڑا ہے مولا. اب ثانی مثال سنیے کہ میں چھوڑ آیا سرے کرب و بلا دل، کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل. چھوڑا ہے کرب و بلا دل تو کئی دل رکھے ہوئے ہیں کیا؟ کون کہا بھائی؟ کئی دل رکھ کے چلتے جھولے میں کیا؟ تو یا تو سینے میں 2 دل ہیں ان کے. ایک وہاں چھوڑا ہے وہاں. اب جب مولانا کو کوئی شے میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دی تو میرے پاس تو ہے ہی نہیں. تو اب سینے میں دل ہو تو لگنے اور نہ لگنے کی بات ہوگی. شعر مکمل اور مرتب ہونا مقدر کی بات ہوتی ہے، قسمت کی بات ہوتی ہے. آسانی سے مکمل اور مرتب نہیں ہوتا کلام شاعر کا. میں چھوڑ آیا سرے کرب و بلا دل، چلیے بڑی عقیدت کی بات ہے. چھوڑ آیا، کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل. اب جب سینے میں دل ہو تبھی تو لگے گا، جب ہے ہی نہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی معنی نہیں ہے ثانی میں سے. اب صاحب نظرات میں پیش خدمت کر رہا ہوں. 5-7 شعر اس میں سماعت فرما لیں، اس کے بعد ان کی فرمائش 5-7 شعر اور پیش خدمت کروں گا. درود بھیجیں. اس لیے میں نے یہ پیش کر دیا کہ آپ حضرات کا ذہن جو ہے وہ بالکل مرتب اور مکمل رہے. تنقید کے نقطۂ نظر سے شاعر کا کلام تنقید کے اعتبار سے سنیے. داد اور تحسین تو ایک حق ہے شاعر کا، مگر تنقید کی نقطۂ نظر سے دیکھا کیجیے. ملاحظہ فرمائیں. درود بھیجیں. درود تو بلند آواز میں بھیج سکتے ہیں.
اب ملاحظہ فرمائے، میرا پہنچا سوے کرب و بلا دل، واہ میرا پہنچا ہوئے کربو بلا دل، میرا پہنچا ذہن آپ کا یہ برداشت کرنے کے لیے ہے، سننے کے لیے نا، میں پڑھوں نا، پڑھوں، میرا پہنچا صبح کرب و بلا دل، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہو گیا دل، ابھی سماعت فرمائیں گے جہاں داد کے لیے نہیں کہ سنیں، ابھی کیا تھا ابھی کیا تھا ابھی کیا ہو گیا، میرا پہنچا میرا سرکار پہنچا کربو بلا دل، صبح کرب و بلا دل، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہو گیا دل، اچھا ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہو گیا جی، ابھی کیا ہو گیا دل، اور علی کے یہ بھی مطلب سنیں، علی کے ذکر سے جس کا ہٹا دل، علی کے ذکر سے جس کا ہٹا دل، اب نتیجہ سنیں، علی کے ذکر سے جس کا ہٹا دل، اسی کا مشکلوں میں پڑ گیا دل، اسی کا مشکلوں میں پڑ گیا دل۔ پھر مطلب سنیں، 10-12 مطلب ہیں مگر آخری مطلب سنیں اس سلسلے کا، اچھی بیانات، علی کے ذکر سے جس کا ہٹا دل، اسی کا مشکلوں میں پڑ گیا دل، پڑ گیا دل، اسی کا بروز سرکار بروز حشر وہ رسوا ہوا دل۔ کیا دل، اب کون سا دل ہے ثانی مصرع بتائے گا، بروز حشر وہ رسوا ہوا دل، غم شہ سے جو خالی رہ گیا دل، غم شہ سے جو خالی رہ گیا دل، بروز حشر وہ رسوا ہوا دل، غم شہ سے جو خالی رہ گیا دل۔ تخاطب دیکھیں بھیا، الٹ دے شام کو بولے یہ حیدر، الٹ دے سرکار ثانی مصرع، الٹ دے شام کو بولے یہ حیدر، ہے تیرے سینے میں زینب میرا دل، بہت اچھا ہے، تیرے الٹ دے شام کو بولے یہ حیدر، تیرے سینے میں ہے
زینب میرا دل تیرے سینے میں ہے، زینب میرا دل، مولانا فرمائے ہے اب میدان میں کیا اصغر کی آمد ہے، میدان میں چاہے جتنا چپ رہے مگر چیز سنیں، ہے اب میدان میں کیا اصغر کی آمد، دھڑکتا ہے تیرا کیوں ہرملا، دھڑکتا ہے تیرا حیب میدان میں کیا اصغر کی آمد، دھڑکتا ہے تیرا کیوں ہرملا دل، دھڑکتا ہے تیرا کیوں ہرملا دل، زمانہ خالق اکبر سے پوچھے، زمانہ خالق اکبر سے ذکرہ صاحب سنیے گا، جاوید صاحب سنیے گا، ثانی مثال زمانہ، مومنین کرام سے بھی گزارش قلبی ہے کہ سماعت فرمائیں، زمانہ خالق اکبر سے پوچھے، علی اصغر کا ہے کتنا بڑا دل، زمانہ خالق اکبر سے پوچھے، علی اصغر کا ہے کتنا بڑا دل، اور ہر ایک انسان کا جو دل جیتا ہے، ہر ایک انسان کا جو دل جیتتا ہے، وہ ہے بس خادم شبیر کا دل، ہر ایک انسان کا جو دل جیتا ہے، وہ ہے بس خادم شبیر کا دل، زمانہ خالق اکبر سے پوچھے، خالق اکبر سے پوچھے، علی اصغر کا ہے کتنا بڑا دل، علی اصغر کا ہے کتنا بڑا دل، بس فرمائش کی 4 شعر اور سماعت فرما لیں، اس کی بھی طرح سماعت فرما لیں، مصرع طرح پیش خدمت کر رہا ہوں، سرسی مراد آباد کا یہ مصرع ہے کہ پیمبروں کو زمیں پر اتار لیتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، اسی کی فرمائش سے پیش خدمت کر رہا ہوں، پیمبروں کو زمیں پر اتار لیتے ہیں، خالی مصرع
سے طرح بن کے آ گیا، تو ظاہر ہے کہ مفہوم جو ہے وہ بڑا جرأت آمیز ہے کہ پیغمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا، ہمارے سب تمام فصیل صاحب دوست تھے شعراء سرسی کے، میں نے کہا بھائی آپ کی سرزمین سرسی ہے، یہ ہمت و جرأت ہے کہ آپ پیغمبروں کو زمین پہ اتار لیتے ہیں، ہمارے نصیر آباد میں تو نہیں ہو سکتا یہ۔ باہر کا مصرع ہے تو اشعار کہے جائیں گے۔ صاحب حضرات اس لیے پیچھے خدمت کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، میں 4-5 اشعار اس کے لیے۔ جب مشکلوں میں جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں، سنیے گا ثانی مصرع کہ جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں، وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لیتے ہیں، وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لیتے ہیں، جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں، وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لیتے ہیں۔ شعر سنیں حضرات، غلامان بیٹھے پیچھے خدمت کر رہا ہوں۔ نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پر، وہ کون ہے سنیے جاوید صاحب، نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پر، علی کے در پا جو دامن پسار لے، علی کے در پا جو دامن پسار لیتے ہیں، نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پر، علی کے در پا جو دامن پسار لیتے ہیں، علی کے در پا جو دامن، بس 2 شعر سنیں، پسار لیتے ہیں۔ اور شعر سنیں نوجوان، سنیں شعر، بہت سامنے کی بات ہے، تاریخی پسند میں لفظ بھی سامنے کے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کہا یہ ازرق شامی سے رن میں قاسم لے، نگاہ ملتے ہی ہم سر اتارے، نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں، کہا یہ ازرق شامی سے رن میں قاسم لے، نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں، جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں۔ مصرع سنیں کہ کچھ اس طرح، فصیل صاحب مصرع سنیں، کچھ اس طرح کے اماموں کے ہوتے ہیں
سجدے پیمبروں کو زمین پر اتار پیمبروں کو کچھ اس طرح کے اماموں کے ہوتے ہیں سجدے پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں کہا یہ حضرت شامی سے رنگ میں قاسم لے نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں وکیم ملاؤن پر لعنت وکیم ملاؤن پر لعنت بے شمار شکریہ اب بھیا یہ ویڈیو تک پہنچے تو اس کی فرمائش بھی پوری کر دیں مولانا فرمائے میں طرح اس لیے پیش کر رہا ہوں ہاں بس جو قلبی میں تو ہوں کبھی کبھی شاعر اپنا کلام خود ہی سناتا ہے اپنے کو اگر خدا نخواستہ سب بھاگ جائیں گے سب خدا نخواستہ نہیں ریئل میں بھاگ جائیں گے تمہارے والا معاملہ نہیں اگر آپ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہیں بس ایک مطلب اور 2 شعر سماعت فرما لیں پیش خدمت کر رہا ہوں کہ حسین آئے ہیں دنیا میں مسرت آسماں تک ہے حسین آئے ہیں دنیا میں مسرت آسماں تک ہے مولانا فرمایا بس 2 مطلب 2-3 شعر پیش خدمت کر رہا ہوں مطلب سنیے ہوا معصومیت کی اب زمین سے آسماں تک ہے ہوا معصومیت کی اب بس 2 مطلب 2 شعر ہوا معصومیت کی اب زمین سے آسماں تک ہے گل آغوش زہرا میں مہک باغ جنا تک ہے گل آغوش زہرا میں مہک باغ جنا تک ہے یزیدیت کہاں پر تھی حسینیت کہاں تک ہے یزیدیت کہاں پر تھی حسینیت کہاں تک ہے ثانی مثال سنیں کہ زمین میں دفن ایک ہے ایک عروج آسماں تک ہے زمین میں دفن ایک ہے ایک عروج آسماں تک پھر ایک مطلب سن لیں بتاؤں سرکار ملاحظہ فرمائیں گے بتاؤں کیا ابھی ماتم کی بات آئی تھی سنو قطاس بیٹے سنو یہ مطلب سنو بتاؤں کیا کہ حد ماتم مولا کہاں تک ہے اہل نظر اللہ ثانی میں سنیے گا بتاؤں کیا کہ حد ماتم مولا کہاں تک ہے جہاں تک زندگی کی کچھ علامت ہے وہاں تک ہے
جہاں تک زندگی کی کچھ علامت ہے وہاں تک ہے. باخری سے سنیں, جہاں تک زندگی کی کچھ علامت ہے وہاں تک ہے نگاہ اہل دنیا میں تو ہے پشت پیمبر پر. سرکار ثانی مثال, نگاہ اہل دنیا میں تو ہے پشت پیمبر پر. خدا بندہ بتا شبیر کی منزل کہاں, خدا بندہ بتا بہت اچھا ہے. شبیر کی منزل کہاں تک ہے, یزیدیت کہاں پر تھی, حسینیت کہاں تک ہے, زمین میں دفن ایک ہے ایک عروج ماں تک ہے, ہوا ماں